अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मुझे मैं आपसे मुखातिब हूँ। मुझे कॉल किया था अक्सा ने, वुमन टेक्नोलॉजी हाउस, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं अपनी स्टोरी सुनाऊँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है और इंस्पायरिंग है, कुछ लोगों के लिए होगी और कुछ लोग उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरा नाम कौसर इकबाल है और मैं कराची से बिलॉन्ग करती हूँ, लेकिन मैं अब इस वक़्त जो हूँ मैं बहरीन में रिहाइश पज़ीर हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ चैरिटी का वर्क और कुछ अपनी बिज़नेस भी कर रही हूँ। तो मेरी जो प्रोडक्ट लाइन है वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स हैं और हैंडमेड वेयरेबल्स हैं, जो कि मैं सिल्क पेंटिंग और खुद करती हूँ, और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें सिखाती भी हूँ और बिज़नेस भी डेवलप करती हूँ लोगों की। दूसरा उनका सवाल ये था कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो मैंने बीए किया है और उसके साथ ही मैंने बहुत से क्राफ़्ट के कोर्सेज़ किए हैं, सर्टिफ़िकेशंस किए हैं, आईटी के भी किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को एक सोशल एंटरप्रेन्योर्स के नाम से पहचानी जानती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सोशली भी बहुत काम किया है। शुरू करते हैं। दूसरा जो सवाल था वो ये था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तो मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट दोनों लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। तो मेरी वालदा जो है वो रोल मॉडल थी बहुत से लोगों के लिए, और उन्होंने काफ़ी सारे अ, लोगों को इंस्पायर किया था, और अपनी बिज़नेस जो है वो 1969 में शुरू की थी, और उस वक़्त उन्होंने फ़ैशन और चिल्ड्रन फ़ैशन फेयर में काम करके अपना नाम काफ़ी कमाया था, और एक बहुत बड़ी सऊदी बिज़नेस ओनर थी मिसेस सिद्दीक, जिनकी 2 बहुत बड़ी आउटलेट, एक इंटरकॉन्टिनेंटल कराची होटल में थी, रियाद फ़ैशंस के नाम से, और दूसरी उनका आउटलेट था ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पे रियाद गारमेंट्स। तो मेरी वालदा दोनों जगह सप्लाई करती थीं, और इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी भी एक छोटी-सी बुटीक खोली थी जिसका नाम था डेंटी एडिबल्स। काफ़ी साल तक वो सप्लाई करती रहीं, बट अनफॉर्च्यूनेटली अल्लाह ताला सुब्हाना ताला की मर्ज़ी से, और उन्होंने उनको पहले से अपने पास बुला लिया। इस तरह से मेरे ऊपर काफ़ी यंग एज में एक ज़िम्मेदारी पड़ गई कि मैं उनकी बिज़नेस जो है सँभाल सकूँ। जबकि मैं उस वक़्त काफ़ी यंग थी, लेकिन ऑलरेडी उनकी टीम बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और इस तरह से मैं 5 साल तक करती रही उनकी बिज़नेस। उसके बाद मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जॉइन कर ली, जो कि आपको पता है बहुत ही प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन है। इसमें मैं काफ़ी बड़े ओहदों पे जो है वो काम करती रही, जैसे चेयरमैन ऑफ़िस में और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ़िस में। और वहाँ से फिर मेरी शादी भी हो गई और बच्चे हो गए, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें साथ लेके चलना बहुत मुश्किल था। तो मैंने उनकी बिज़नेस, जब मैंने पीआई जॉइन की तो उनकी बिज़नेस बंद कर दी। लेकिन साथ ही मैंने एक नॉन प्रॉफ़िटेबल शुरू की थी कंपनी, जिसका नाम था क्रिएटिव डिज़ाइनर्स क्राफ्ट, सीडी क्राफ्ट्स। इसमें मैं हर वीकेंड पे लोगों को कच्ची आबादियों में जाती थी और डिफरेंट वर्कशॉप्स और जो क्लब्स थे उनमें जाके देती थी, और कच्ची आबादियों में लोगों को ये समझाती थी कि क्राफ्ट से आप बहुत अर्न कर सकते हैं, और उससे ये कि आपकी अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस काविश काफ़ी ज़्यादा काम आई, और लोगों में ये हुनर आना शुरू हुआ कि कुछ ना कुछ सीखें। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, और साढ़े 3 साल तक मैंने उनके साथ एक प्रोग्राम किया, जो कि नाइला जाफ़री करती थीं और डॉक्टर शाकिर। ये प्रोग्राम का नाम तो संडे ब्रंच था, लेकिन इसमें छोटा एक सेगमेंट था, सीखो ना सीखो। तो ये मैंने काफ़ी बाहर से जो डिप्लोमास किए थे अपने क्राफ्ट के और दूसरे पेंटिंग वगैरह के, उससे मैंने लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया और सिखाया। यहाँ ये सारे जो प्रोग्राम थे ये मेरे घर पे ही रिकॉर्ड होते थे मेरे स्टूडियो में, और इस तरह से ये था कि बहुत ही अम, मतलब पर्सनलाइज़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो मैं उनको दिखा सकती थी, और लोगों ने बहुत बिज़नेसेस शुरू की।
اس کے بعد یہاں سے ایک اور جرنی شروع ہوتی ہے اور دوسرے ٹیلی ویژن چینل جیسے انڈس پلس، انڈس ٹیلی ویژن کے نام سے شاید تھا وہ اس وقت، اور اے آر وائی اسی وقت شروع ہوا تھا، تو اے آر وائی سے بھی کچھ میں نے کیے ہیں شاید، یا کسی اور چینل سے۔ بہرحال یہ میری جرنی کافی رہی۔ پھر میری زندگی میں ایک اور موڑ آئی، اور جس وقت میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کافی بیمار ہو گئے اور ان کو لے کے مجھے یو ایس جانا پڑا۔ میں نے پی آئی سے ارلی ریٹائرمنٹ لیا اور یہاں سے میں نے اپنا دوسرا بزنس جو ہے اس کو سیٹ اپ کیا۔ جو میرے لوگ تھے انٹرپرینیورز اور میرے آرٹسنس جن کو میں نے سکھا کے اس لیول پہ لائی تھی، ان کے بزنس اور اپنی بزنس کو ساتھ میں لا کے میں نے یو ایس اے میں ایک کمپنی کھولی، اس کا نام ایسول مارکیٹ تھا۔ میں وہاں پہ جو ہے وہ ایگزیبیشنس کرتی تھی اور ڈفرینٹ ایونٹس کر کے میں ان کے پروڈکٹس جو ہے وہ سیل کرتی ہوں۔ اس طرح سے ہوتا رہا، اور پھر کچھ اس طرح کہ میرے ہسبینڈ کی پھر ایسا ہوا کہ وہ بہت کولڈ ویدر میں نہیں رہ سکتے تھے، تو مجھے دبئی شفٹ ہونا پڑا، اور وہاں سے پھر میں یہاں بحرین آ گئی۔ یہاں پہ آ کے میں نے ایک اور، کیونکہ میں اپنی امریکن کمپنی جو تھی اس کو بند کرنا پڑا مجھے، اور یہاں آ کے میں نے ایک اور کمپنی کھولی جس کا نام لاسٹنگ امپریشنز WLL ہے۔ یہ 6 سال سے بحرین میں میں کام کر رہی ہوں۔ اس میں نے بہت سارے ایونٹس کیے ہیں۔ میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے، تو لاسٹنگ امپریشنس WLL کے نام سے آپ یوٹیوب پہ ضرور جوائن کیجیے گا۔ اس میں سارے ایونٹس جو میں بڑے ویلیوز میں کرتی رہی ہوں، کیونکہ میرے کافی اچھے پارٹنرز رہے تھے، جیسے کچھ مالز تھے جس میں رملی مال، میں نے وہاں چاکلیٹ فیسٹیولس کیے، وہاں پہ میں نے ڈفرینٹ قسم کے ڈو اٹ یور سیلف والے ورک شاپس بھی کیے۔ پھر میں نے الرین پیلس اینڈ اسپا، یہ 76 ولاس کا ایک ریزورٹ ہے، اس پہ میں نے ان کے ساتھ کنسلٹنسی کی، اور ان کے ساتھ میں نے کافی بڑے ایونٹ کیے، جس میں بسنت ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، سپر موم کے نام سے ایک ایونٹ تھا۔ ایسے کافی سارے ایونٹس جو ہیں وہ ہوتے رہے۔ پھر مجھے شیخہ ہند بنت سلمان الخلیفہ کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا، اور میں نے ان کے ساتھ مل کے گلوبل انٹرپرینیورشپ کے لیے کافی کام کیا۔ اور گلوبل انٹرپرینیورشپ کی ایک آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل، اور اس کا بیس جو ہے وہ یو ایس اے میں ہے، میں اس کی ایک ممبر ہوں، اور وہاں پھر میں نے اپنے سارے پروڈکٹس اور لوگوں کو وہاں تک پہنچانا شروع کیا۔ اور بحرین میں پیچھے 3 سال سے میں بہت سکسیسفل ایونٹس کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ سوالات تھے جو بھیجے تھے، کافی تو میں نے پورا کر دی نہیں، لیکن کچھ یہ ہے۔ ایک سوال تھا، واٹ ڈو یو تھنک وچ از دا نیو ایمرجنگ فیلڈ فار گرلس؟ میرے خیال میں ایمرجنگ فیلڈس جو لڑکیوں کے لیے ہے وہ آج کل بہت ساری ہے۔ آپ کوشش یہ کیجیے کہ اوریجنل چیزیں اپنی بنائیے، اور اوریجنل ایسی اسکل سیکھیں جس سے آپ اپنی خود ڈیزائن کر سکیں، اور چاہے کسی اور سے کرائیں لیکن اس میں آپ کی اپنی ایک جھلک ضرور محسوس ہو رہی ہو۔ اس میں کچھ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں جو فیلڈس کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کوریئر سروس شروع کر سکتے ہیں جس کی کافی ڈیمانڈ ہے، اور آئی تھنک یہاں پہ ایک خاتون ہے بحرین میں جو کہ بہت ہی بڑا کوریئر سروس چلا رہی ہیں۔ اسی طرح سے کافی انسپائرنگ اسٹوریز ہیں۔ پھر آپ اپنا پوسٹ آفس کھول سکتی ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپر بن سکتی ہیں، آئی ٹی سروسز میں آج کل فری لانسنگ کا بہت سارے کورسز ہوتے ہیں، فری لانسنگ کر سکتی ہیں، سوشل میڈیا سروسز جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ ساری چیزیں شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو مطلب ایجوکیشن اور دوسرا اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ضرور کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر آپ ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ آج کل کی اتنی فاسٹ لائف ہے اور گلوبل ہمارا ولیج ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز آپ کو آنی چاہیے، لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو پرفیکشن ہونا چاہیے۔ ان کا ایک سوال یہ تھا، فرام ویئر a nice person get to start? Always study the market and plan. You make your business plan. Check your product demand in the market. کہاں پہ آپ کی پروڈکٹ کی مارکیٹ زیادہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اپنا اکاؤنٹس اور جو سمجھے کہ آپ کے ٹیکسز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی ٹیم ایک بنائیے جو کہ بہت ہی جس کے ساتھ آپ کا کافی اچھا ریپو ہونا چاہیے، آپ ان کے ساتھ کا تعلق جو ہے وہ بہت اچھا رکھیے۔ اور اس کے بعد آپ اپنی
जो ब्रांडिंग है, लोगो है और इस तरह की चीज़ें हैं, फिर सोशल मीडिया में आइए और लोगों को बताना शुरू कीजिए। पहले अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को बताइए और फिर ग्रेजुअली उन्हीं में से आपके बहुत सारे क्लाइंट्स बन जाएँगे। तो ये तो इस तरह की एक जर्नी है जो कि डेफ़िनेटली जितना आप इस फ़ील्ड में आएँगी बिज़नेस में एज़ एंटरप्रेन्योर आप सीखती जाएँगी। और आजकल ये है कि नेट के ऊपर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये हमारी एसोसिएशन जो है, जिस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप, ये बाकायदा ट्रेन भी करती है और बहुत सिखाती है। तो बहरीन में तो इसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और उसी की सपोर्ट से हर साल नवंबर में हम एक बहुत बड़ा इवेंट करते हैं और जिसमें डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अपनी-अपनी चीज़ें जो हैं वो प्रेज़ेंट करती हैं। इनका एक और सवाल था जो कि था, व्हाट प्रॉब्लम डज़ योर company solve? So my company solved definitely the marketing problem of all the entrepreneurs, of all the artisans. मैं जितने भी entrepreneurs हैं और artisans हैं जो कि आगे नहीं पहुंच सकती हैं, जैसे अमेरिका नहीं ले जा सकती या बहरीन में, तो मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करती हूँ और हर तरह से वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया पे सारे कांटेक्ट मौजूद हैं। और ये कि मैंने 2014 में दुबई में एक बहुत बड़ा इवेंट था, उसके अंदर कुछ आर्टिसंस को इंट्रोड्यूस कराया था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उनको वहाँ से ऑर्डर्स भी मिले और बहुत अच्छा था। उसका नाम ऑटम फेयर था और ये काफ़ी मतलब फ्रूटफुल था मेरा। यहाँ पे भी इसी तरह से फर्स्ट टारगेट के साथ मैंने काफ़ी इवेंट्स किए हैं और मैं पाकिस्तान से भी एंटरप्रेन्योर्स लाई थी और उसमें मुझे पाकिस्तान एम्बेसी ने भी हेल्प किया था। और जब भी पाकिस्तान एम्बेसी मुझे इस लिहाज से समझती है कि मैं कुछ हेल्प कर सकूँ तो वो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझे इस लिहाज से बहुत प्राउड फील करता है कि मेरे रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान से हैं और हमेशा मैं पाकिस्तान के लिए जो है वो आगे कुछ काम करती रहूँगी। What are the values of my company? So my company value most important is the honesty, fairness and trustworthy. That is the most important thing. Then our values is also very original, that we want everything to be very original. इसको मैं उर्दू में ये तर्जुमा करती हूँ कि हमेशा आपको बहुत सच्चे होना चाहिए, अपने आप से भी, अपनी टीम के साथ और अपने जो आपके लोग आ रहे हैं, खरीदार हैं जो, उनके साथ। क्योंकि जब तक आप खुद कोई चीज़ सही नहीं करेंगी और अपने आप से भी ऑनेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि हम समझते हैं कि हम हर चीज़ में बहुत मतलब कर सकते हैं और हर चीज़ में हमें उसका शऊर है, तो ऐसा बाज़ दफ़ा नहीं होता है। दूसरों की ज़रूर आपको हेल्प लेना होती है और उसमें आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है। इसी तरह हर बिज़नेस में रिस्क लेना होता है, तो रिस्क के बगैर तो आपको पता है काफ़ी मुश्किल होता है। सो बहरहाल रिस्क आप लीजिए, लेकिन उसको बहुत सोच समझ के और पहले से आप उसको जज कर लीजिए कि किस तरह की आप रिस्क ले रहे हैं। जैसे मेरे बिज़नेस में ये है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरी जो फैमिली मनी है वो इसमें इतना इन्वॉल्व ना हो और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जो बिज़नेस है, मुझे जो भी प्रॉफ़िट आता है उसको मैं रोल ओवर करूँ। इसी तरह मैं बहुत सारे यहाँ वेबिनार्स वगैरह और दूसरे करती हूँ जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को मैं यही सिखाती हूँ कि किस तरह से स्मॉल बजट के साथ आप एक बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये है कुछ चीज़ें जो कि बिज़नेस में आपको डेफ़िनेटली लानी होगी और आपकी सारी ये बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ योर मोटिवेशन इन दिस फील्ड? सो मोटिवेशन इज़ ऑफ कोर्स मेरी वालिदा जो कि मैंने बताया है और मेरे वालिद जिनका अलग-अलग बिज़नेस था और दोनों ने मुझे मोटिवेट किया है कि किस तरह से आपको बिज़नेस करना चाहिए और किस तरह से। इसके अलावा मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की जो मोटिवेशन थी वो मेरी बहन है समीना खैरी, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और कुवैत एयरवेज़ में बहुत साल काम करती रहीं और दुबई और डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग पे भी रहीं। बहरहाल आपकी फैमिली जो है वो सबसे पहले आपको इंस्पायर करती है और मोटिवेट करती है। इसके अलावा आपकी मोटिवेशन बहुत सारे मेंटोर्स होते हैं और मेरे भी एक मेंटोर जो कि अमेरिका में थी, नोरा, और उसने मुझे क्राफ्ट की सर्टिफिकेशन, क्राफ्ट की डिप्लोमास के बारे में बताया और
اسی لحاظ سے میں نے جب سکھانا شروع کیا تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں خود سیٹیفائڈ ہوں اور میں خود ڈپلوما ہولڈرز ہوں ڈفرینٹ چیزوں میں. میرے پاس فلورسٹی کا ڈپلوما ہے, میرے پاس ڈفرینٹ پینٹنگ کا ڈپلوما ہے. سیلف پینٹنگ کی میں کافی پاکستان میں نے شروع کیا تھا اور وہاں پہ میں نے بہت زیادہ لوگوں کو سکھایا اور اس سے کافی لوگ جو تھے انہوں نے اپنی بزنسز بھی اسٹارٹ کی. واٹ از یور گریٹ فیئر؟ دیکھیں میرے ساتھ یہ ہے کہ میرا رول ماڈل ایسا رہا کہ اسٹوری کے میری والدہ جو تھیں ان کی آلریڈی بزنس تھی, تو وہ فیئرس جو تھے وہ تو میرے پاس سے نکلتے گئے, کیونکہ ظاہر ہے جب میں والدہ کے ساتھ رہتی تھی اور چاہے میں بہت کلاس 8 میں تھی, لیکن بہرحال میں کوشش کرتی رہتی تھی کہ جو بھی وہ سکھائیں وہ میں سیکھوں, اور ان کے ساتھ میں نے بزنس کے بہت اپ اینڈ ڈاؤنس بھی دیکھے اور سیکھے, تو اس سے کافی میں موٹیویٹڈ تھی. پھر میرے ہسبینڈ جو تھے وہ ہیں جو انہوں نے مجھے بہت کانفیڈنس دلایا اور ہر چیز میں وہ رہے, تو اس طرح سے جو فیئرز تھے وہ شروع کے سارے میرے نکلتے گئے, اور پھر ظاہر ہے ایک دفعہ جب میں بزنس میں آ گئی تو مجھے اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی. اور پروفیشنل بزنس میں آپ کو پتہ ہے پی آئی میں ٹریننگز اور پی آئی کے اپنا ایک اسٹینڈرڈس تھے, جو اسٹینڈرڈ ہمیں ملے تھے وہ بہت ہائی تھے, اور ظاہر ہے چیف ایگزیکٹوس کے ساتھ کام کرنا جو تھا وہ اپنے آپ کو بہت موٹیویٹ رکھنا ہوتا تھا اور کافی اس سے اچھی ملتی تھی. واٹ آر دا کوالٹیز آر لیکنگ ان ٹوڈیز لیڈرس؟ تو دیکھیں آج کل بہت سے لیڈرس, میں بزنس لیڈرس کی بات کر رہی ہوں, کہ بارے میں یہ ہے کہ ان کو رائٹ جو وہ ہوتا ہے ویژن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا ہے, تو اپنا ویژن کو صحیح کریں, اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ رکھیے اپنی ٹیم سب کی ساتھ, اور جو اسٹریس اور ایگزائٹی کے جو ہیں پرابلمس ان کو بہت اچھی طرح سالو کرنے کی کوشش کیجیے. دوسری یہ ایپتھی جو ہے اس کو اپنے ساتھ ضرور ہمیشہ رکھیے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو ٹائم مینجمنٹ اور اسکل ڈیولپمنٹ میں بہت پرفیکشن لائیے, کیونکہ ٹائم مینجمنٹ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ جو ہے وہ نہ خود صحیح کام کر سکیں گے نہ آپ کی ٹیم کر سکے گی. سو اب پینڈیمک میں تو آپ کو پتہ ہے ہر کوئی جو ہے وہ ایک ٹیم کے ساتھ کر رہا ہے, اور اسی طرح سے میری بھی ٹیم جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اویلیبل ہے, اور ہم فیوچر کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں ایز اے ٹیم. What are the challenges you faced during getting to this point, position? So اس پوزیشن تک آنے کے لیے میں نے بگننگ کا آپ کو بتایا کہ میری والدہ کی تھی بزنس. پھر اس کے علاوہ جب آپ بزنس میں آتے ہیں تو آپ کو بہت سارے آج کل تو کافی نیٹ کی وجہ سے لوگ وہ ہیں, لیکن جس زمانے میں بزنس کر رہی تھی اس وقت اتنا شعور نہیں تھا. بہرحال میں نے آن لائن بہت سی چیزیں کی جو کہ اس زمانے میں آپ جو تھا ای میل کے تھرو کر سکتے تھے, اور آپ ڈفرینٹ طرح کی, کیونکہ یو ایس میں اس وقت بھی آن لائن کافی چیزیں ہو رہی تھیں, تو الحمدللہ میں نے کافی وہاں سے انسپائر ہوا اور وہاں سے میں نے کافی چیزیں انسپریشن لی ان چیزوں کے لیے. فرام ہوم یو آر انسپائرڈ؟ ڈیفینیٹلی آئی ایم انسپائرڈ بائی مدر اینڈ مائی 2 آنٹیز. میری 2 خالائیں تھیں جو کہ اقوا میں تھیں, کیونکہ لوگ فاؤنڈر ممبر تھیں میری والدہ اور میری خالائیں. تو میری والدہ کا نام صفیہ وہاج تھا, اور میری خالہ سریا عباسی جو کہ اقوا کے لیے جو وہاں پہ ان کا ایک کاٹیج انڈسٹری کا پورا انہوں نے ولیج جیسا بنایا ہے کراچی میں, اس کی انہوں نے میرے خیال میں 86 ایئرس تک وہ اس کو رن کرتی رہیں, اور بہت میں پراؤڈ فیل کرتی تھی جب ان سے میں ڈسکس کرتی تھی, اور بہت سی چیزیں وہ مجھ سے اور ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری جو تھیں وہ تزین فریدی, وہ بھی اقوا کے لیے انہوں نے اپنی پوری لائف دے دی, اور وہ ایک رول ماڈل ہیں یہ سارے. تو ظاہر ہے انسپریشن تو آپ کی اپنی فیملی سے اگر آ رہی ہو تو اس سے اچھی کیا بات ہے. One thing which makes me proud, of course, the people who are working along with me, جو انٹرپرینیورس میرے چھوٹے انٹرپرینیورس تھے جن کو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ سکھایا اور کوئی ہنر سکھا کے انہوں نے اپنی بزنس شروع کی. سو جب میں ان کی بزنسز میں ان کی چیزیں دیکھتی ہوں, ان کو بزنس کرتے ہوئے دیکھتی ہوں, تو ظاہر ہے مجھے اس وقت جو
ایک انسپریشن ہوتا ہے اور ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں نے اتنا لوگوں کو مطلب یہاں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی اور میں نے اس کو کوشش کی کہ میں اس کو استعمال کر سکوں. اس کے علاوہ میں آڈینس کو آخر میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے، کانفیڈنس کے ساتھ فیوچر سکسیس جو ہے اس کو دیکھتا رہنا چاہیے اور آپٹمسٹک رہنا چاہیے، یعنی ہوپ فل اینڈ کانفیڈنٹ. سو اگر آپ ان دونوں چیزوں میں آپ نے ہمیشہ سوری فیل کی اپنے فیلئرز کی، تو یہ اس طرح سے سوچے کہ فیلئرز جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک آگے جا کے آپ کو کچھ اچھی چیزیں سکھائیں گے اور وہی آپ کی پھر آگے جا کے سکسیس ہوگی، کیونکہ آپ کی جو خامیاں تھیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اچھا میں نے اس طرح سے اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس کے اوپر ایسے کرنا چاہیے تھا. میرے ساتھ بھی ہوا ہے، میرے بھی فیلئرز آئے، لیکن فیلئرز کو میں نے بہت اچھی طرح سے کوشش کی کہ ان کو کم کر لوں، اور میں نے اس طرح سے اب میں اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کرتی ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی صلاحیتیں دیں اور ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت دی. اور بس میری جو مدر ہیں ان کا ایک ہی ہمیشہ وہ تھا کہ کوئی لیو یور لائف ود اے پرپز، ہمیشہ اپنی زندگی کسی مقصد کے لیے زندہ رہیں. اس طرح سے نہ زندہ رہیں کہ بس صرف اپنے لیے، آپ کچھ اور بھی کیجیے اور ان مقصد میں آپ کو بہت فرق پڑے گا. اور آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ اسمال بزنس پیپل جو ہیں، اسمال بزنس اونرز، لیڈیز ہوں یا مرد ہوں، دونوں کا آپ سپورٹ کیجیے، کیونکہ وہ ایک پیشن اور ایک ہارڈ ورک کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے پروڈکٹس لا رہے ہیں. تو کوشش یہ کیجیے کہ ہمیشہ آپ کو اگر اچھی چیزیں مل رہی ہوں اور وہ ہینڈ میڈ ہوں اور بہت کسی کی اس میں کیونکہ کوئی بھی بزنس اگر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. سو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کیجیے کہ آپ ساتھ ہوں. انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینلز اور میرے سوشل میڈیا جو کہ آپ گوگل کریں گے اگر کوثر اقبال تو آ جائیں گے، آپ ضرور دیکھیے، ان کو سبسکرائب کیجیے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی ویبنارز یا پریزنٹیشنز آپ لوگوں کو چاہیے سو میں ڈیفینیٹلی اویلیبل ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.